بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا امام القبلتین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت دین بلکہ خدمت دین اور خدمت انسانیت کے عظیم مقاصد پر مشتمل مسلم فورم ویسٹلی کے زیر اہتمام آج کا یہ عظیم الشان دوسرا ماہانہ درس قرآن مجید اور عظمت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص طور پر ذکر کے حوالے سے آج کا یہ مقدس پروگرام آپ لوگوں کی محنت، کاوش اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک اور آپ کے اہل بیت اور اصحاب کے ساتھ محبت کا ایک منہ بولتا ہوا ثبوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کما حقہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر نسبتوں کے ادب کی توفیق عطا کرے۔ الحمدللہ تعالی مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ کثیر تعداد میں، بھائی دوست جو ہیں وہ الحمدللہ تعالی بڑی محبت کے ساتھ اس پروگرام کے اندر جلوہ گر ہیں۔ انتہائی اختصار کے ساتھ میں بہت زیادہ لمبی گفتگو جو ہے عام طور پر بھی نہیں کرتا، آپ کے علم میں ہے۔ جو چند باتیں آپ کو عرض کروں وہ کوشش کیجئے گا کہ توجہ کے ساتھ سنیں اور سمجھیں۔ اور یہ
ابھی دیکھ نہیں یعنی مصروفیات میں ہوتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا کہ ہم نارویجن تھالے بھی اس دفعہ یہاں پہ شروع کریں گے, اور یہ بالکل مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے. حالانکہ میں نے تیاری بھی کروائی ہوئی ہے, ٹرانسلیٹ بھی کروایا ہوا ہے, لیکن اب اللہ کو منظور نہیں آپ یوں کہہ لیں. تو نیکسٹ ٹائم سے انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ نارویجن تھالے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر انشاءاللہ ہمارے درس قرآن کا یہ حصہ ہوا کرے گا انشاءاللہ, تاکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے یہاں پر جن کو اردو اور پنجابی سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے اس کا, بلکہ ہمارا 2 سال پہلے غالباً 3 سال پہلے ایک لیکچر ہوا تھا عام رود میں, عظمت حسین اور کردار یزید. عظمت حسین اور کردار یزید. آپ ہماری ویب سائٹ پہ اگر جائیں muslimforum.no پہ تو وہاں پہ وہ آپ کو مل جائے گا, یوٹیوب پہ ہے. تو اس کا ٹرانسلیٹ میں نے اس بیٹے کو کہا تھا کہ وہ کرے اور اس کو نارویجن میں جو ہے وہ بیان کرے. تو اگلے دن مجھے گھر سنانے بھی آیا تھا, تو وہ سارا سیٹ اپ بنا, لیکن ابھی جو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہوگا ہمارا پروگرام اگلے ویکینڈ پہ جو گرورود کے اندر ہوگا اس میں انشاءاللہ تعالی اس کا بیان ہوگا. تو اگر میں بھول جاؤں تو بیٹے یاد آپ لوگوں نے کروانا ہے. تو جو احباب وہاں پہ جو مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف لائیں گی انشاءاللہ تعالی وہ ضرور سن پائیں گے. لیکن یہ آئندہ جو ہمارا پروگرام ہوگا یہ ہر پروگرام کا لازمی حصہ ہے, یاد رکھ لیں. اس لیے اپنے بیٹوں کو, بیٹیوں کو, چھوٹے بڑے سارے جو ہیں ان کو لے کر آئیں, تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں ضروری سمجھتا ہوں اب ان بچوں کے لیے, چونکہ وہ تو نہیں ہو سکا, تو میں 2-3 چیزیں نارویجن میں جو ہیں وہ بیسکلی طور پر بیان کر دوں, تاکہ بچوں کو ان باتوں کی سمجھ آ سکے کہ آج ہم کس لیے اکٹھے ہوئے ہیں. آج کے ہمارے اس پروگرام کا خاص مقصد جو ہے وہ ذکر کرنا ہے حضرت سیدنا امام حسین کا. کس کا بولی؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا. ویم حسین حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بار بارنے بان تھل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہار تھرے سنر او فیر دتر و دن انگستے دتر سم نونے حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سنن تھل حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانے بان تھل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلیفت اب فمت شعبان بلکن داتو فمت شعبان ہجری فیر دا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلیفت اوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلے درپت اب یزید زہر ہے خودن تھینے اب محرم ہجری 61 ہو عراق دیر ستید سمہتر کوفہ او بے سیدن اب کوفہ دیر واڑے ان ستید سمہتر کربلا. سو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار سرکہ 56 اور گامل اور مانگے اور سرکہ 56 اور گامل داہن بڑے درخت ای کربلا. سو یہ مختصر تعارف میں بچوں کو جو ہے وہ کروا دیا تاکہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ جب بار بار ذکر ہوگا حضرت امام حسین کا تو امام حسین تھے کون, ان کا تعارف کیا ہے, اور ان کی پہچان کیا ہے, اور ان کی عظمت کیا ہے. میں قرآن و حدیث کی روشنی میں صرف ایک پہلو آج بیان کروں گا, اور اللہ کریم کی مدد سے اور اس کی توفیق سے انشاءاللہ ایک پہلو جو ہے وہ اگلے سنڈے کو گرورود میں جو درس قرآن ہوگا وہاں پر بیان کروں گا. یہ بالکل بیسکلی باتیں ہیں, جنرل باتیں ہیں, عام باتیں ہیں, مگر ان کا سمجھنا ہمارے لیے بڑا لازم ہے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جتنے بھی رفقائے کار تھے, ان کا جب آپ ذکر سنتے ہیں ٹیلی ویژن پر
میڈیا پر، علماء سے، ریسرچ اسکالر سے، تو ایک لفظ بار بار بولا جاتا ہے اہل بیت. کیا لفظ بولیے؟ اہل بیت. اہل بیت کون ہے اور اہل بیت کنہیں کہا جاتا ہے؟ واقعہ کربلا کا یاد رکھیے گا. سب سے دردناک پہلو جو ہے نا، سب سے دردناک وہ پہلو یہ ہے کہ دنیا میں حق کی خاطر لوگ جو ہے وہ ہمیشہ سے لڑتے چلے آئے ہیں اور ہمیشہ تک ہی لڑتے رہیں گے. یہ دنیا خیر اور شر کا، نیکی اور بدی کا ایک اجتماع ہے. یہاں پر پہلے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو ورغلانے کے لیے ابلیس آلریڈی موجود تھا. اس دن سے خیر اور شر کی یہ جنگ جاری ہے. اپنا اپنا دور ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا تقاضا ہوتا ہے. کہیں خیر اور بہتری اور فضیلت اور عظمت سیدنا آدم علیہ السلام کے روپ میں جب جلوہ گر تھی تو بدی، ظلم اور ناانصافی ابلیس کی صورت میں ان کے سامنے آئی. کہیں سارا خیر اور شر اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق جلوہ گر ہوا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں، تو بدی، ظلم اور ناانصافی یہ ظاہر ہو گئی نمرود کی شکل کے اندر. کہیں تاریخ دنیا میں، تاریخ زمین میں، تاریخ انسانیت میں جب خیر تمام تر جلوہ گر ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں، تو بدی، ناانصافی اور ظلم جو ہے وہ فرعون کی صورت میں ظاہر ہو گیا. کہیں مکمل خیر، سراپا برکت، سراپا عظمت جب تاجدار کائنات کی ذات بابرکات کی صورت میں ظاہر ہوئی، تو مکمل شر، فساد اور فتنہ جو ہے وہ ابو جہل اور ابو لہب کی شکل میں سامنے آ گیا. اور کہیں آپ کی امت میں جب اپنے دور کا مکمل خیر اور سراپا خیر اور سرتپا خیر اور حق اور صداقت کی نشانی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات میں ظاہر ہوئی، تو تمام شر اور فتنہ یزید کی شکل میں سامنے آ گئے. یہ ایک سلسلہ ہے جو ازل سے چلا ہوا ہے اور اب تک اس نے رہنا ہے. نہ سارے انسان ایک برابر ہوتے ہیں، نہ سب کے آئیڈیاز ایک جیسے ہوتے ہیں. خیر اور شر کی یہ جنگ ہمیشہ سے جاری و ساری ہے. مگر جب آپ خاص طور پر محرم کے اندر آپ آتے ہیں اور ان باتوں کو سنتے ہیں تو خاص طور پر لفظ بولا جاتا ہے عظمت اہل بیت کا. اہل بیت کا لفظ یوز کیا جاتا ہے. میں یہ عرض نہیں کر رہا تھا کہ دردناک پہلو سب سے زیادہ پتہ ہے کیا واقعہ کربلا کا جو سننے نہیں ہوتا، اور یعنی اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ واقعہ کس طرح رونما ہو گیا. اس کا دردناک سب سے پہلو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب تھے تو ان کے مقابلے میں تو نمرود تھا اور وہ بادشاہ وقت تھا. مگر نمرود نے کسی بھی مقام پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا. موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے مقابلے میں فرعون تھا، تو فرعون جناب موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ نہیں تھا پڑھتا. زوردار مخالف تھا، بدترین مخالف تھا. حامان تھا، قارون تھا، شداد تھا. انہوں نے انبیاء بنی اسرائیل کے کلمے نہیں پڑھے، اس لیے مخالفتیں کی. ابو جہل تھا، جب تو اس نے ایک دن بھولے سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ نہیں کیا. یہ دردناک پہلو جو ہے واقعہ کربلا کا وہ صرف یہ ہے. اس لیے تاریخ انسانیت میں اور تاریخ اسلام میں جیسے جیسے دن گزرتا جائے گا اور جیسے جیسے لوگوں کو شعور آتا جائے گا، واقعہ کربلا کی عظمت اور اس کی دردناکی میں مزید ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. کہ کبھی بھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک لوگوں کا گروہ ہو جس نبی کا وہ کلمہ پڑھتے ہوں اور جس نبی کے نام کی اذانیں دیتے ہوں اور جس نبی کے نام کی نمازیں پڑھتے ہوں،
اور جس نبی کے نام پر وہ ساری صبح و شام گزارتے ہوں، اور جس نبی کا نام لے لے کر لوگ تخت پہ بیٹھے ہوں، حکومت کریں، حکمران بن جائیں، اور جس نبی کے نام کے جا کے جمعے پڑھیں اور جمعے کے خطبے دیں. واقعہ کربلا کا دردناک پہلو ہی تو یہ ہے کہ وہ جو نبی کا جس کا کلمہ پڑھتے تھے اسی کی اولاد کی گردن پر تو خنجر چل گئے. یہی تو اس واقعے کا سب سے دردناک پہلو ہے کہ مارنے والے مخالف نہ تھے، مارنے والے کافر نہ تھے ظاہراً، مارنے والے اس واقعہ سے پہلے وہ اذانیں دینے والے، نمازیں پڑھنے والے تھے سارے. اور یہی دردناکی ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے اور جس نبی کے نام کی اذانیں مسجدوں میں دیتے تھے اور جس نبی کے خطبے جمعے کے دن پڑھتے تھے، اسی نبی کی اولاد کے خلاف تلواریں لے کر لوگ نکل آئے اور انہی کی اولاد کو بھوکا اور پیاسا شہید کر ڈالا. اولاد رسول، اہل بیت رسول، ان کا دینی اور شرعی سٹیٹس کیا ہے دین کے اندر، میں صرف وہ بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اس بیک گراؤنڈ کی سمجھ آ سکے کہ آخر اتنی سنگ دلی بھی کیا ہوئی، اتنی سنگ دلی بھی کیا ہوئی کہ جن کے حق میں قرآن کی آیتیں اترے لوگ انہی پر تلواریں لے کر نکل آئیں، جن کے سائے کو فرشتے ترستے ہوں لوگ انہی پر خنجر سیدھے کر کے نکل آئیں. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے فرمایا سورہ الاحزاب کے اندر آیت کریمہ نازل فرمائی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ فرما لیا ہے اس بات کا. کس بات کا ارادہ فرما لیا ہے؟ لیذہب عنکم الرجس، کہ اللہ تمام تر رجس اور ناپاکی دور فرما دے گا. کس سے دور فرما دے گا؟ اہل البیت. فرمایا اے میرے نبی کے گھر والو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تمام تر ناپاکی کو دور فرما دے گا، تمام رجس کو دور فرما دے گا. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں ایسے پاک کر دے گا، ایسے پاک کر دے گا جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے، ایسی پاکیزگی تمہیں عطا فرمائے گا. بالفرض خدا نہ خواستہ کسی مسلمان کے ذہن میں دائیں بائیں سے یہ بات کہیں پہنچی ہوئی ہو معاذ حضرت امام حسین کے موقف کے متعلق، تو وہ قرآن مجید کی اس آیت سے اصلاح لے لیں. رجس کے اندر اب میں رجس کے معنی بیان کرنے لگ گیا تو بات بڑی دور چلی جائے گی. رجس کے اندر تمام تر جو مفسرین نے لکھا، جو علماء لغت نے لکھا ہے، اس کے اندر تمام تر، میں دو لفظ بس بولنے لگا ہوں، تمام تر فکری اور عملی تمام تر ناپاکی اس کے اندر شامل ہے. فرمایا اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے اے میرے نبی کے گھر والو کہ اللہ تم سے کوئی فکری غلطی نہ ہونے دے گا، اللہ تم سے کوئی عملی اپنی نافرمانی نہ ہونے دے گا. جو بھی رجس ہے، جو بھی ناپاکی ہے، وہ چاہے فکر کی ہے، عمل کی ہے، نظریے کی ہے، آئیڈیالوجی کی ہے، کسی بھی قسم کی ناپاکی ہو، رجس ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہو، فرمایا ہر اس کام سے اللہ تمہیں دور لے جائے گا اور ایسے پاک کر دے گا، ایسے صاف کر دے گا، یطہرکم تطہیرا، جیسے کہ پاک اور صاف کرنے کا حق ہوتا ہے، ایسے پاک و صاف تمہیں کر دے گا. یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس آیت کریمہ کا یہ بیک گراؤنڈ میں بھی آیات ہیں. 22 پارہ جو ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے، 21 کی بھی آخری آیات ہیں. یہ ساری آیات جو ہیں سر دست یہ سمجھیں، یہ ساری آیات نازل ہوئی حضور کی ازواج کے حق میں. کن کے حق میں نازل ہوئی؟ بولیے حضور کی، سارے مرد بولیے کس کے حق میں؟ حضور کی ازواج کے، حضور کی وائفز جو تھیں، حضور کی مبارک بیویاں جو تھیں، امہات المومنین جو تھیں، ان کے حق میں یہ آیات طیبات جو ہیں وہ نازل ہو رہی تھی ان کی شان کے اندر. پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج جو ہیں، ساری ازواج جو ہیں وہ حضور کی اہل بیت ہیں. بولیے وہ کیا حضور کی، سارے بولیے وہ کیا حضور کی اہل بیت ہیں.
جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ام سلمہ یہ حضور کی زوجہ ہیں اور ام المومنین ہیں، بولیے رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں جب یہ آیت پاک نازل ہوئی فی بیت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فدعا فاطمہ وحسنا وحسینا فجل لهم بکساء وعلی خلف ظہرہ فجل اللہ بکساء ثم قال اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ جامع ترمذی شریف اور دیگر کتب کے اندر یہ حدیث پاک آئی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت فرماتی ہیں، آپ فرماتی جب یہ آیت پاک نازل ہوئی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا لیا، اور کس کو بلایا؟ وہ حسنن، فرمایا اور سیدنا امام حسن کو بلا لیا، وہ حسینن، اور سیدنا امام حسین کو بلا لیا، فجل لهم بکساء، فرمایا حضور نے ان پر اپنی چادر مبارک ڈال دی، جب ڈالی وعلی خلف ظہرہ، اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضور کی پشت مبارک کے پیچھے کھڑے تھے، حضور نے ان کو بھی بلا لیا، فجل له بکساء، اور فرماتے ہیں حضور نے ان کو بھی اپنی مبارک کملی کے اندر ڈھانپ لیا۔ آیات اتر رہی تھیں، جبریل امین لے کے آ رہے تھے، اور آیات اتر رہی تھی ازواج رسول کے حق میں، حضور کی امہات المومنین جو ہماری ہیں، حضور کی وائفز جو ہیں، ان کے حق میں اتر رہی تھی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا، حضرت امام حسن کو بلایا، حضرت امام حسین کو بلایا، اور حضرت مولا علی المرتضیٰ کو بلایا، اور ان کو اپنی مبارک چادر اور کملی کے نیچے لے کر آقا نے ہاتھ اٹھا لیے، فرمایا عرض کی مولا کی بارگاہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، مولا تو آیات اتار رہا ہے میری ازواج کے حق میں، بے شک وہ تو آلریڈی میری اہل بیت ہیں ہی، مگر مولا میں دعا کرتا ہوں یہ حسن و حسین اور علی و فاطمہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، مولا یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل ہیں، فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ حضور عرض کرتے ہیں مولا تو ان سے بھی رجس کو ایسے ہی دور فرما جیسے تو ان سے فرمائے گا، ان کو بھی ایسے ہی پاکیزگی عطا کر جیسے تو ان کو عطا فرمائے گا۔ سو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کرم کے ساتھ، اپنے بولیے کرم کے ساتھ حضرت خاتون جنت مولا علی المرتضیٰ اور حضرت امام حسن و حسین کو اہل بیت کے اندر شامل فرمایا ہے۔ عام طور پر داماد اہل بیت ہوتا نہیں ہے، یاد رکھیے گا، کسی بھی گھر کا جو داماد ہے وہ عام طور پر اہل بیت گھر والوں میں شامل نہیں ہوتا، یہ حضور کا خاص کرم ہے حضرت مولا علی المرتضیٰ پر، اور خاص طور پر حضور نے اس کا مصداق انہیں ٹھہرایا، اس آیت کریمہ کا مصداق ٹھہرایا کہ جن سے رجس کو دور کرنے کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا، جن سے کسی بھی قسم کی اللہ کریم کی نافرمانی پاسبل نہ تھی، اور فرمایا ہم نے تمام تر رجس آپ سے دور فرما دیا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ایسی پاکیزگیاں عطا فرما دی جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے، بہت ہی اللہ کریم نے پاک و صاف فرما دیا۔ سو اہل بیت رسول میں جہاں حضور کی ازواج شامل ہیں، وہاں اہل بیت رسول میں حضور کے یہ دونوں نواسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں بھی حضور کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ بقیہ اہل بیت جو ہیں چونکہ ان کا اس وقت سر دست موضوع نہیں ہے، تو میں صرف لفظ اہل بیت اور اہل بیت کی عظمت جو ہے میں صرف اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی عظمت جو ہے وہ دین میں کیا بیان کی، اور اہل بیت کا کیا رتبہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ ایک مقام پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور سنن نسائی کے اندر، مسند احمد کے اندر، جامع ترمذی کے اندر، صحیح مسلم شریف کے اندر، بہت ساری کتب میں بڑی معروف حدیث پاک ہے، اور مختلف الفاظ جو ہیں اس کے روایت کیے گئے ہیں۔
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت فرمائی اپنی امت کو. اور یہ واقعہ ہوا اس وقت جب حضور اپنے آخری حج پہ تھے. حضور نے اپنی حیات طیبہ میں حج کے فرض کی جب ہوا تو ایک ہی حج فرمایا ہے اور آخری سال میں حضور نے فرمایا ہے. بلکہ جب آپ حجۃ الوداع پر تھے تو آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں دھیان سے دیکھ لو میں کیسے حج کرتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میں اگلے سال یہاں پہ تمہارے ساتھ حج نہیں کروں گا. مجھ سے مناسک سیکھ لو حج کے, کس طرح تم نے میرے بعد آ کے حج کرنا ہے. حجۃ الوداع میں جہاں دوسرے حضور کے کلمات اور دوسرے سارے خطبات بڑے مشہور ہیں, فرمایا کہ کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں, کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں. اسی حجۃ الوداع کے مختلف خطبات کے اندر حضور کا یہ خطبہ بھی شامل ہے جسے حضرت زید بن ارقم روایت کرتے ہیں, حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں, دیگر اصحاب جو ہیں وہ اس کو روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی. آقا نے فرمایا وفی روایت میں انی تارکن فیکم ثقلین. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی. یہ بڑی خاص بات ہے اور خاص طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے. فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں, اگر تم ان دونوں چیزوں کو تھام لو گے تو مصطفیٰ کی طرف سے گارنٹی یہ ہے بہ لن تضلوا بعدی کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہوگے. تم میرے بعد بولیے گمراہ, بولیے نا میرے بعد گمراہ نہ ہوگی. آج جو اتنا فتنوں کا دور ہے نظریاتی طور پر, خاص طور پر عقائد کے اعتبار سے جتنا فتنوں کا دور ہے, کیا مومنین کو چاہیے نہیں کہ کوئی ایسی گارنٹی مل جائے جو کہ حضور کی زبان سے ملی ہو تاکہ بندے کو اطمینان قلب تو ہو جائے کہ میں سیدھے راستے پر صراط مستقیم پہ جا رہا ہوں. بولیے چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چاہیے, ہر مسلمان کو چاہیے. فرمایا ما ان تمسکتم, تمسک کہتے ہیں اس طرح جس طرح مل جاتا ہے نا کہ بندہ یوں کر کے, یہ تمسک ہوتا ہے کہ بندہ ایسے مل جائے اس چیز سے کہ اس سے دور ہٹنے کا نام نہ لے, اس کو تمسک کہتے ہیں. فرمایا ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی, اگر تم ان کو پکڑ کے رکھو گے, اگر ان کو تھام کے رکھو گے تو میرے بعد یہ گارنٹی ہے کہ تم پھر گمراہ نہیں ہو سکتے. اشٹی کی حضور وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا احدہما اعظم من الآخر. فرمایا ان میں سے ایک جو ہے وہ دوسری سے بڑھ کر ہے, یعنی کسی کی بھی اہمیت کم نہیں ہے, کسی کی بھی اہمیت کم نہیں ہے. پہلی چیز فرمایا کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض. آگے نے فرمایا سنو, پہلی چیز جس کو اگر تم تھام لو گے, پکڑ لو گے تو میرے بعد گمراہ نہ ہوگے. فرمایا پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا قرآن ہے. یہ پہلی چیز ہے, اس کو پکڑ لو, اس کے الفاظ کو سمجھو, معنی کو سمجھو, اس کے اوپر عمل کرنے کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لو. جس نے اللہ کی کتاب کو تھام لیا فرمایا وہ گمراہ نہ ہوگا میرے بعد. جو اللہ کی کتاب کا تقاضا ہے, جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کا مطالبہ ہے, اس نے اپنی زندگی میں اس کو پورا کر دیا. فرمایا کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض. فرمایا اللہ کی کتاب ہے اور یہ ایک ایسی رسی ہے جو آسمانوں سے زمین کی طرف لٹکی ہوئی ہے. فرمایا یہ اللہ کی رسی ہے, اللہ کی کتاب, اور یہ آسمانوں سے زمین کی طرف لٹکی ہے. ایک حدیث میں فرمایا اس کا ایک سرا اللہ کے دستے قدرت میں ہے, اللہ کی کتاب کا ایک سرا اللہ کے دستے قدرت میں ہے, دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے. ایک طرف یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے, دوسری طرف یہ تمہارے پاس موجود ہے. یہی مفہوم ہے ذالک الکتاب کا بھی. ذالک اس چیز کو کہتے ہیں, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب, ذالک اس کو کہتے ہیں جو دیکھنے میں قریب ہو, مرتبے کے اعتبار سے بڑی دور ہو, وہ ذالک ہوتا ہے عربی کے اندر. فرمایا حبل ممدود من السماء الى الارض, یہ اللہ کی رسی ہے, اللہ کی کتاب.
جو اللہ تک جانا چاہتا ہے اللہ کی کتاب کے بغیر کیسے جائے گا؟ جو اللہ کو منانا چاہتا ہے اللہ کی کتاب کے بغیر کیسے منا پائے گا؟ جو اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے، اس کی رحمت کو پانا چاہتا ہے، اللہ کی کتاب کے بغیر کیسے جا پہنچے گا وہاں تک؟ فرمایا یہ اللہ کی ایک رسی ہے جو آسمانوں سے زمین کی طرف لٹکی ہوئی ہے کہ لوگوں تھام لو، آگے بڑھو، اللہ کی کتاب کو تھام لو۔ اب کتاب اللہ ایک اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو اللہ کریم نے مخلوق کو عطا فرمایا۔ اب کتاب اللہ کی حفاظت، یہ بات جو ہے یہ توجہ سے سمجھیں، کتاب اللہ کی حفاظت کا بھی ایک مفہوم ہے۔ اب حضور نے کتاب جو عطا فرمائی تو ساتھ کتاب کی حفاظت کے لیے بھی کوئی چیز عطا فرمائی۔ فرمایا ان دونوں چیزوں کو تھام لینا۔ کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض، دوسری چیز فرمایا وعطرتی، فرمایا یہ دو چیزیں ہیں۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، آخری حضور کے خطاب ہیں اس سال کے۔ فرمایا میں تمہارے اندر دو عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں کوئی بھی چیز دوسری چیز سے کم تر نہیں ہے، دونوں ہی ایک دوسرے سے بڑی ہوئی ہیں۔ فرمایا پہلی چیز تو اللہ کی کتاب ہے، وعطرتی، فرمایا سنو دوسری چیز جو میں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں وہ میری اولاد ہے۔ فرمایا دو چیزیں میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، پہلی چیز اللہ کی کتاب چھوڑے جاتا ہوں، وعطرتی اہل بیتی، فرمایا سنو دوسری چیز میں تمہارے اندر اپنی اولاد، اپنے اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پر، حضور نے جتنے بھی لوگ آئے تھے کچھ 1.25 لاکھ بندہ تھا جس نے حضور کے ساتھ حج کیا۔ کتنے صحابہ کرام؟ تقریباً 1.25 لاکھ بندہ تھا جس نے حج کیا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں خاص طور پر حضور نے جو ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا مینا کے اندر، کس مقام پر؟ مینا کے اندر، فرماتے ہیں کہ اس میں ایسی معجزاتی کیفیت تھی حضور کی کہ حضور کے خطبے کو 1.25 لاکھ کے اجتماع میں، فرماتے ہیں جس طرح پہلا بندہ سن رہا تھا اسی طرح آخری بندہ بھی سن رہا تھا۔ یہ کیفیت تھی آپ کے خطاب کی، فرماتے سارے لوگ سن رہے تھے۔ حضور فرما سکتے تھے بھائی میں جا رہا ہوں، اشارتاً تو حضور کئی مرتبہ فرما چکے تھے کہ اگلے سال تم میرے ساتھ حج نہ کرو گے۔ فرما سکتے تھے میں جا رہا ہوں اور میں تمہارے ساتھ اپنی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، ساتھ اپنے صحابہ کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ فرما سکتے تھے کہ نہیں؟ بولی فرما سکتے تھے کہ جو بعد میں ان کے لیے میرے صحابہ ہیں۔ یہ خاص نقطہ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا، حضور ایسے بھی فرما سکتے تھے کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، دوسرے میں تمہارے اندر علماء چھوڑے جا رہا ہوں، اپنے دین کے خادم چھوڑے جا، فرما سکتے تھے۔ کسی اور طبقے کا حضور نے نام نہیں لیا، اللہ کی کتاب کی حفاظت کے لیے اور ہدایت پر قائم رہنے کے لیے۔ فرمایا لوگوں میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، اگر ان دونوں کو پکڑے رہو گے، تھامے رہو گے تو تم کبھی ہدایت سے دور نہ ہو سکو گے، کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے۔ فرمایا پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، دوسری چیز میرے اہل بیت اور میری اولاد ہیں، اور یہ قیامت تک کے لیے حضور نے فرمایا ہے۔ اس لیے کہ اگر قیامت تک کے لیے کتاب موجود ہے تو قیامت تک کے لیے مصطفیٰ کی آل بھی موجود ہے۔ فرمایا اہل بیتی، فرمایا یہ دونوں چیزیں، آگے حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا سنو وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، میرے آقا نے فرمایا سن لو، اگر کوئی میری اولاد کی شناخت دیکھنا چاہتا ہو، میری اولاد کی علامت دیکھنا چاہتا ہو، سنو میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری اولاد ہے۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا، سنو اللہ کی کتاب میری اولاد سے جدا نہ ہوگی، میری اولاد اللہ کی کتاب سے جدا نہ ہوگی۔ فرمایا لن یتفرقا، نہ زمین و آسمان میں فرق آ سکتا ہے، سورج اور چاند کے نکلنے میں فرق آ سکتا ہے۔ فرمایا لن یتفرقا، میری اولاد کتاب اللہ سے دور نہ ہوگی، کتاب اللہ میری اولاد سے دور نہ ہوگی، دونوں اکٹھے رہیں گے کب تک؟ حتی یرد علی الحوض، فرمایا حتی کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر مجھے مل جائیں گے۔ اس لیے میں نے کیا قیامت تک حضور نے قرآن کی خدمت کو اولاد کے سپرد کیا۔ ہاں نسب
بد عقیدگی میں فائدہ نہیں دیتا، یہ پکی بات ہے۔ بد عقیدگی میں نسب فائدہ نہیں دیتا، مگر حضور نے فرمایا ان دو چیزوں کو پکڑ کے رکھنا، لن یتفرق حتی یرد علی الحوض، فرمایا یہ دونوں چیزیں اکٹھی رہیں گی حتیٰ کہ یہ قرآن بھی مجھے حوض کوثر پہ ملے گا، میری اولاد بھی مجھے حوض کوثر پہ جا ملے گی۔ اور کیسا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ دیا تھا قرآن کو اپنی اولاد کا، کہ کوئی قرآن کی خدمت کرتا ہوگا، کوئی قرآن کے درس دیتا ہوگا، کوئی قرآن کی تفسیریں لکھتا ہوگا، کوئی قرآن کی خدمت میں کسی طرح سے مصروف، ہر کوئی اپنے دور میں خدمت تو کر کے ہی جائے گا، مگر ایسی خدمت کس کے نصیب میں تھی کہ جس نے قرآن کی خاطر سر کو نیزے پہ چڑھوا لیا تھا، مگر قرآن کے پیغام کو نہیں نیچے ہونے دیا، اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ذبح کروا لیے، قرآن کے پیغام کو نہیں نیچے ہونے دیا، آپ نے معصوم علی اصغر کی قربانی دے لی، قرآن کے پیغام کو نہیں نیچے ہونے دیا۔ لوگوں 18 سال کے نوجوان کی شہادت کو آنکھوں کے سامنے دیکھنا، پھر بھی لا الہ کا ورد کرنا، یہ حسین کا مقام ہے۔ کوئی غیر شعوری ایک قدم امام پاک نے نہیں اٹھایا کہ جو اتفاقاً اٹھ گیا ہو اور امام حسین کو اس کے نتائج کی خبر نہ ہوتی ہو۔ کوئی ایک قدم مکہ سے لے کر کربلا تک ایسا نہیں ہے۔ فرمایا سن لو میری یہ اولاد ہمیشہ قرآن کے ساتھ موجود رہے گی، فانظروا کیف تخلفون فیہما، اب دیکھو میرے بعد تم ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ فرمایا بس میں اتنا ہی فرما کے جاتا ہوں کہ دیکھنا میرے بعد قرآن کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو، فانظروا، اور دیکھو کہ میرے بعد میری اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور مقام پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی میں حدیث پاک ہے، یہ دیگر کتب کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، مختلف صحابہ نے روایت کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے تو جب روایت کیا نا اس حدیث پاک کو، تو آپ کی سیرت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ لیا، باب ملتزم کو پکڑ لیا ہاتھوں سے، خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کو دروازے کو پکڑ کے آپ نے یہ حدیث پاک روایت کی۔ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا سنو، مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح، آقا نے ارشاد فرمایا سنو اے لوگو، میرے اہل بیت کی مثال، میرے اہل بیت کی مثال اس طرح ہے جس طرح کشتی نوح علیہ السلام کی مثال ہے، جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال ہے۔ فرمایا وہ میرے اہل بیت کی مثال ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کیا تھی؟ نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، اور نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو محض ساری روئے زمین پر مفسرین نے بیان کیا، اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جو نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب آیا تھا، جو پانی کا عذاب آیا تھا، جو سونامی تب چلی جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نافرمان ہو گئی تھی، مفسرین نے فرمایا ہے کہ کم و بیش جو روئے زمین کے پہاڑ تھے، کم و بیش ان سے بھی 22 میٹر اونچی جو ہے وہ پانی کی لہریں روئے زمین پر آئی تھیں، اور ساری روئے زمین سیلاب کے اندر ایک مرتبہ غرق ہو گئی تھی۔ اللہ کے نہیں فرماتے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تھا، زمین سے تنور سے جس طرح آگ نکلتی اس طرح زمین سے پانی نکل آیا تھا، آسمان سے پانی برسایا تھا۔ اب اس وقت ساری روئے زمین پر بچنے کی صرف ایک صورت تھی، صرف ایک صورت، اگر کسی نے زندہ رہنا تھا تو اس کی ایک ہی صورت تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو جاتا، دوسری کوئی صورت نہ تھی۔
حتیٰ کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا سورہ ہود کے اندر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ نوح علیہ السلام جتنے بھی جاندار ہیں ان کا بھی ایک ایک جوڑا اپنی کشتی کے اندر سوار کر لو۔ بعض مفسرین نے یہاں تک اس بات کو فرمایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو وہ کشتی تیار کرنے میں 40 سال لگے تھے۔ دنیا کی پہلی کشتی تھی، وہ شپ تھا وہ، اور بقول روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اس کے 3 فلور تھے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے۔ ان روایات میں تھوڑی کمی بیشی ہوتی ہے، مگر جو عام مفسرین کا خیال ہے کہ اس کی لمبائی جو تھی وہ تقریباً 600 میٹر تھی، لمبائی اس کی اتنی تھی۔ بہت بڑا شپ جو تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام نے تیار کیا، اور اس کے ایک فلور پر سارے جانور اور چوپائے تھے وہ موجود تھے۔ ایک فلور پر درندے اور حشرات الارض جو تھے، ساری زمین کی لائف کا کل انحصار حضرت نوح کی کشتی پر تھا، کل انحصار اس پہ تھا۔ حشرات الارض کہتے ہیں زمین کے کیڑے مکوڑے، زمین کے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کا ایک ایک جوڑا، پھر جو زمین کے درندے ہیں، شیر ہیں، چیتے ہیں، ان کا ایک ایک جوڑا، پھر اس کے اوپر والا جو فلور تھا جو مفسرین نے بیان فرمایا، اس کے اوپر والے فلور پہ پھر سارے جو بہت بڑے بڑے جانور تھے روئے زمین پر، بہت بڑے بڑے جانور، ان کا ایک ایک جوڑا، اور اس کے اوپر آپ کے ماننے والے جن کی کل تعداد 950 سال کی تبلیغ کے بعد 80 افراد تھے۔ کتنے افراد بولو؟ 80%۔ 950 سال کی جو تبلیغ کی، دن رات کی مسائل کی، لوگوں کی جا کے اللہ کا پیغام پہنچا کر 950 سال جو گزرے، تو 950 سال بعد جو بندے اللہ پر ایمان لائے آپ کی تبلیغی کاوشوں سے، وہ 80 افراد تھے۔ ان سب کو آپ نے اپنی کشتی میں سوار کر لیا۔ جب طوفان آنے لگا تو آپ نے ان کو سوار کیا، سوار کر کے تو کشتی کو چلا دیا۔ 150 دن کے بعد آپ کی کشتی کنارے پہ لگی۔ 150 دن آپ پانی کے اندر پھرتے رہے۔ پانی نیچے ہوتا تو پھر کوئی بات بنتی۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی؟ مراد میری ساری تفسیر بیان کرنے کی یہ ہے کہ کشتی نوح جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک سمبل ہے، وہ ایک علامت ہے۔ کشتی نوح اس بات کی علامت تھی کہ تب روئے زمین پر زندگی بچانے کی ایک ہی صورت تھی کہ کوئی شخص کشتی نوح میں سوار ہو جاتا۔ جو سوار ہوا، ایمان اس کا تقاضا ہے، ایمان اس کو کہتے ہیں۔ جو سوار ہوا وہ بے شک اولاد نہ بھی تھا تو خدا نے اس کو بچا لیا، اور جو سوار نہ ہوا اپنی بد عقیدگی کے باعث وہ اولاد بھی تھا نوح کی تو طوفان کے اندر غرق کر کے رکھ دیا گیا۔ یہ کشتی نوح ہے۔ خالی کسی کے نسب میں آ جانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ فرمایا سنو مثل اہل بیتی، اب سمجھو حدیث کو۔ فرمایا میرے اہل بیت کی مثال تم میں اس طرح ہے، مثل سفینۃ نوح، جیسے سیدنا نوح کی کشتی کی مثال ہوتی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی مثال کی؟ فرمایا میرے اہل بیت کی مثال، میری اولاد کی مثال، میرے حسن و حسین کی مثال، میرے علی و فاطمہ کی مثال، اور قیامت تک میری اولاد کی مثال اس طرح ہے جس طرح کشتی نوح کی مثال ہوتی ہے۔ فرمایا من راکب فیہا نجا، جو اس کے اندر سوار ہو گیا تھا وہ نجات پا گیا تھا۔ ومن تخلف عنہا غارقا او ہلاکا، فرمایا جو اس میں سوار ہونے سے رہ گیا تھا اس کو ہلاک کر دیا گیا، اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ فرمایا سنو میری اولاد کی اور میرے اہل بیت کی مثال تم میں کشتی نوح کی طرح ہے۔ اگر تم اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو، اپنے ایمان کی بقا چاہتے ہو، اپنے ایمان کی دن رات ترقی اور ترویج چاہتے ہو، فرمایا اس کا ایک ہی حل ہے کہ میرے اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس کا اور کوئی حل نہیں ہے تمہارے پاس۔ اگر ایمان بچانا ہے تو محبت اہل بیت کا عقیدہ رکھنا پڑے گا۔ اگر ایمان بچانا ہے تو عقیدہ محبت اہل بیت ایمان کا حصہ ماننا پڑے گا۔ فرمایا اس لیے جو محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار ہوا ایمان اسی کا بچے گا۔ ومن تخلف عنہا غارقا، اور جو اس میں سوار نہ ہو سکا وہ غرق کر کے رکھ دیا جائے گا۔
کبھی کہیں نظریاتی دھوکے کھائے گا، کبھی کہیں نظریاتی دھوکے کھائے گا، کبھی کہیں نظریاتی دھوکے کھائے گا۔ یہ تھوڑا جبر ہے اس دور کا، اور تھوڑی آفت اور تھوڑا فتنہ اور تھوڑی آزمائش ہے کہ 40 سال لوگوں کی زندگیاں گزر گئی، لوگوں کو حق اور باطل میں تمیز نہیں ہو سکی۔ 50 سال زندگی قبر کے اندر اترنے کو ہے، لوگوں کو حق اور باطل کی پہچان نہیں ہو سکی۔ لوگ قبروں میں جانے کے لیے تیار ہیں، موت دستک دے رہی ہے، ابھی تک یہی نہیں پتا حق کیا ہوتا ہے اور باطل کیا ہوتا ہے۔ ابھی سارے لوگ اسی بات میں لگے، نہیں جی سارے ٹھیک ہوتے ہیں۔ بھائی سارے ٹھیک ہوتے ہیں تو یہ محبت اہل بیت کس بات کی بیان کی جا رہی ہے؟ فرمایا من راکب فیہا، جو محبت اہل بیت کی کشتی میں بیٹھے گا وہی نجات پا جائے گا۔ یہ مقام و مرتبہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا۔ یہ مقام و مرتبہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ عقیدہ محبت و ادب رکھنے کا۔ یہ مقام و مرتبہ حضور کی اولاد، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، ان کے ساتھ عقیدہ محبت و ادب رکھنے کا۔ ان کا جن کا یہ مقام تھا، اب میں بیان کرتا چلا جاؤں، یقین جانیے عشاء سے فجر ہو جائے گی۔ اتنی احادیث ہیں جو عظمت اہل بیت پر موجود ہیں، اور وہ تشریح کے بھی کوئی بندہ بیان کرے تو شاید ایک رات میں ختم نہ کر پائے گا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن کا ایسا مقام و مرتبہ تھا، جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیات کے مصداق تھے، اور جن کے نام لے لے کر حضور نے بیان فرما دیا تھا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ حضور نے فرمایا کہ حسن اور حسین یہ دونوں میرے جو شہزادے ہیں، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ فما ہما ریحان تائی، فرمایا یہ جو دونوں میرے شہزادے ہیں، یہ جنت کے ایک خوبصورت پھول ہیں، یہ دونوں میرے شہزادے ہیں۔ وہ جو جنتی ہیں اور جو جنت کے مالک اور وارث ہیں، آج ان کے متعلق بھی لوگ عجیب عجیب باتیں کرنے لگ گئے۔ فرمایا یہ میرے جنتی پھول ہیں، دونوں میرے شہزادے ہیں۔ ایک مقام پر فرمایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود، ابن خلدون اس بات کو روایت کیا ہے، حضرت امام حسین نے جو کربلا میں خطبہ دیا آ کر، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے تھے، آپ نے ایک مقام بیضاء پر خطبہ دیا، کربلا کے میدان میں خطبے دیے، حتیٰ کہ جب شہادتیں ہونے لگیں، لشکر آمنے سامنے آ گئے، حضرت امام حسین نے اس وقت کہا، فرمایا میرا آخری خطاب اور آخری لیکچر آج کا سن لو، آخری خطبہ آج میرا سن لو۔ وہاں پر آپ نے کھڑے ہو کے آخری خطبہ ارشاد فرمایا، جہاں پر حور نے آپ کے لشکر کو روکا، وہاں پر آپ نے ان کو خطبہ ارشاد فرمایا، اور خود اس دن آپ نے اپنے فضائل میں موجود احادیث ان کے سامنے تلاوت کر کے ان کو بتایا۔ فرمایا میں اللہ کی حجت تم پر تمام کرنا چاہتا ہوں، قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے گا مجھے حسین کی خبر نہ ہو سکی تھی۔ یہ جو حدیث کے راویان، ان کا نام لے لے کر امام حسین نے خطبے دیے۔ فرمایا جاؤ، اگر کسی کو میرے مقام و مرتبہ کی خبر نہیں، جاؤ جا کے زید بن ارقم سے پوچھ لو، جاؤ جا کے انس بن مالک سے پوچھ لو، جاؤ جا کے جابر بن عبداللہ سے پوچھ لو۔ آپ ان صحابہ کے نام لیتے، جاؤ جا کر ان سے پوچھو حسین کس مقام و مرتبے کا مالک ہے۔ فرمایا اور کسی جو کربلا میں آپ نے خطبہ دیا اس کا یہ ارشاد تھا، فرمایا تم تک اگر بالفرض کوئی حدیث نہ پہنچی ہو، کوئی روایت نہ پہنچی ہو، تو ظالموں اتنا تو جانتے ہو نا کہ ساری روئے زمین پر تمہارے نبی کا ایک ہی نواسہ ہے، اور وہ میں حسین ہوں۔ میرے علاوہ کوئی کسی نبی کا نواسہ اس وقت روئے زمین پر موجود نہیں ہے، اکیلا مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نواسہ رسول ہوں۔ فرمایا میں حسین ہوں، میں نواسہ رسول ہوں، تمہیں اس بات کو تو پتا ہے۔ آگے آپ نے اپنے خطاب میں فرمایا میرے حسب و نسب کو دیکھو کہ میں کون ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا، حسین پاک نے بھی یہ حدیث کربلا کے میدان میں پڑھ کے سنائی تھی۔ فرمایا آقا نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، یہ پوری روایت ہے۔ فرمایا حضرت امام حسین نے کہ آقا نے فرمایا تھا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور قیامت تک اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں حسن حسین۔ آپ نے یہ حدیث پڑھ کے سنائی میدان کربلا میں۔ فرمایا میں وہ حسین تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ پھر شریعت مصطفیٰ دہرائی، فرمایا بتاؤ ذرا مجھے، کیا میں نے تمہارا کوئی قتل کیا ہے جس کا بدلہ مجھ سے لینا چاہتے ہو؟
فرمایا کیا میں نے تم میں سے کسی کا مال کھایا ہے جس کے لیے تم سارے اکٹھے ہو کے مجھ سے مال کا مطالبہ کرنا چاہتے ہو؟ یا میں نے خود کسی پر پہلے کوئی تیر چلا دیا ہے، تلوار چلا دی ہے، جس زخمی کا قصاص مجھ سے لینا چاہتے ہو؟ کیوں سارے اکٹھے ہو کے آ گئے ہو؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ دیا، کسی ایک یزیدی پر امام کے خطبات کا کوئی اثر نہ ہوا. سنتے تھے اور باتیں سن کر دنیا کا لالچ اتنا سامنے آ گیا تھا کہ دنیا کے لالچ نے حسین کا مقام و مرتبہ بھلا کے رکھ دیا تھا. غالباً طبری نے یا ابن خلدون نے اس بات کو لکھا ہے، اور یہ بڑی عجیب بات ہے، میں آپ کو بتاؤں. ابن زیاد جو ہے اس نے جب مقرر کیا عمر بن سعد کو کہ تو کربلا میں جا اور حسین کا مقابلہ کر، عمر بن سعد نے پہلے دن انکار کر دیا. گھر گیا اپنے بیٹے سے بات کی، اس نے کہا حسین کربلا میں ہیں، میں ابھی کوفہ میں ہوں. ابن زیاد کہتا ہے کہ جو لشکر میں بھیج رہا ہوں اس کا امیر تمہیں بنا کے بھیجنا ہے، تو میں تمہیں بھیجتا ہوں، تم جاؤ. عمر بن سعد کے بیٹے نے اور دوستوں نے منع کیا. اس نے کہا ابا اگر دوزخ لینی ہے تو حسین کے مقابلے پہ چلے جاؤ، اور اگر دنیا میں اور ایمان کی سلامتی چاہتے تو پھر حسین کے مقابلے پہ نہ جانا. اس موقع پر یہ بڑی روایت شاید آپ نے عام نہ سنی ہو. اس موقع پر عمر بن سعد کی زبان سے جو اشعار نکلے وہ مورخین نے درج کیے ہیں. عمر بن سعد گھر میں ٹہلتا ہے، چلتا پھرتا ہے، اس سے فیصلہ نہیں ہو رہا. کیوں؟ کہ ابن زیاد نے اس کو رے کا ایک علاقہ اس کی حکومت دے رکھی تھی. رے ایک علاقہ تھا، اس کی حکومت اس نے لکھ کے دے رکھی تھی. عمر بن سعد نے کہا کہ مجھے ایک دن کی مہلت دو، میں رات کو سوچ کے صبح تمہیں بتاؤں گا. ابن زیاد نے کہا ایک بات مجھے میری یاد رکھنا، اگر تو حسین کے مقابلے پہ نہ گیا تو میں رے کی حکومت کی گورنری تم سے واپس لے لوں گا. یہ بات تم یاد رکھ لینا، پھر گورنری نہیں ملے گی، پھر گھر بیٹھے رہو گے. رات کو جب ٹہلتا ہے نا اپنے گھر کے اندر تو ساتھ شعر پڑھتا ہے جن کا مفہوم یہ ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اے ابن سعد، عمر بن سعد، اگر تو حسین کے مقابلے پہ صبح جاتا ہے تو پھر تیرا دوزخ یقینی ہے. آپ سنیں گے ایمان ہوگا تو جسم پھٹ جائیں گے، یقین کریے، فکر پھٹ جائیں گے. اس حد تک سمجھتے تھے حسین کا مقابلہ کرنا دوزخ میں جانے کے برابر ہے، اس حد تک سمجھتے تھے. رات کو ٹہلتا ہے اپنے گھر میں، ساتھ شعر گنگناتا ہے، پڑھتا ہے، کہتا ہے اگر عمر بن سعد تو حسین کے مقابلے پہ گیا تیرا دوزخ کنفرم ہے. یہ نہیں امام حسین کو جانتے رہتے، یہی تو دردناکی ہے کربلا کے پہلو کی، یہی تو رونا ہے کربلا کے میدان کا. ساتھ کہتا ہے کہ اگر رے کا علاقہ بڑا خوبصورت ہے، وہ زمینیں بڑی آباد و شاد ہیں، تو اگر تو حسین کے مقابلے پہ نہیں جاتا تو وہ زمینیں جاتی ہیں، وہ جائیدادیں جاتی ہیں، وہ گورنرشپ جاتی ہے. رے کا تو علاقہ بڑا خوبصورت ہے اور تجھے بڑا پسند ہے، اور اگر تو حسین کے مقابلے پہ جاتا ہے پھر رے چھٹتا ہے اور دوزخ ملتا ہے، اور اگر حسین کے مقابلے پہ نہیں جاتا تو جنت ملتی ہے، رے چھٹتا ہے. صبح تک وہ سارا کچھ اس دنیا کے ظالم نے جو حاصل کیا، دنیا کو حاصل کر لیا، دوزخ کو قبول کر لیا. صبح اٹھ کے امام حسین کے مقابلے کے لیے چلا گیا. کوفہ کے اندر کوئی ایک بندہ نہ تھا جو امام حسین کو نہ جاننے والا ہو. 4.5 سال جو حضرت مولا علی المرتضیٰ نے کوفہ کو کیپٹل سٹی بنائے رکھا. حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین یہ دونوں شہزادے کوفہ میں آپ کے ساتھ رہے پورے 4 سال. ہر بندہ کوفے کا آپ کو جاننے والا تھا. اس کے بعد آپ نے تمام حجت کر کے ان کو احادیث سنائی حضور کی. اس کے بعد اپنی بے قصوری ثابت کی کہ میں تو بے قصور ہوں، میں نے کوئی قتل نہیں کیا، کسی کو زخمی نہیں کیا، کسی کا پیسہ نہیں میں نے لینا دینا، تم کیوں میرے قتل کے در پہ ہو گئے ہو. مگر وہ ساری یزیدی فوج محض دنیا کے کتے بن کے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے حسین کے مقابلے پہ کھڑے تھے. اس لیے کسی کو ریال ملنے تھے، کسی کو ڈالر ملنے تھے، کسی کو پاؤنڈ ملنے تھے، کسی کو کرون ملنے تھے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہ تھی ان کے دامن میں، خالی دنیا کا مال تھا. دنیا کے عہدے تھے، 4 دن کی دنیا کے سلیوٹ تھے، اس کے علاوہ کوئی چیز ان کے دامن میں نہ تھی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر جب وہ سارے آئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری رات جب کربلا کے میدان میں گزاری تو امام حسین فرماتے ہیں جاؤ، یزیدی 9 محرم کو جنگ کرنا چاہتے تھے.
جب جنگ کے لیے آئے آپ نے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، فرمایا بھائی جاؤ جا کے ان سے کہو کہ حسین کو تلاوت قرآن سے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں نماز پڑھنے سے بڑی محبت ہے۔ فرمایا مجھے ایک رات جی بھر کے اپنے مالک کی عبادت کر لینے دو، جی بھر کے مجھے اپنے رب کے حضور سجدے کر لینے دو، تلاوتیں کر لینے دو، میں جی بھر کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں اور میری ساری عمر کا یہ معمول ہے۔ انہوں نے کہا چلو ہم اجازت دیتے آپ ایک رات گزار لیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری رات کربلا کے میدان میں گزاری تو امام حسین پر بھی ایک کرب طاری ہوا۔ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں چل رہے ہیں، 10 محرم کی رات ہے، اور آپ کی زبان سے جب بندہ پریشان یا خوش ہوتا ہے تو اس کی زبان پہ شعر جاری ہو جاتے ہیں۔ آپ کی زبان پہ بھی کچھ ایسے اشعار جاری ہوئے جن میں پتہ چلتا تھا کہ حسین جانتے ہیں آج کی رات میری سروئے زمین پر آخری رات ہے۔ آپ نے جب وہ شعر پڑھے نا تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شعر سن لیے۔ آپ بے قرار ہو کر خیمے سے باہر نکلیں، حضرت امام حسین کے پاس آئیں۔ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا سوچ تو لو ذرا مسلمانوں کہ ایک سگی بہن جو ہے وہ بھائی کی بارگاہ میں کیا پوچھتی ہے، اور وہ بہن ہے کون؟ جس کے حق میں اللہ کا قرآن اترتا رہا ہے۔ وہ بھائی کون ہے جس کی عظمت زبان مصطفیٰ سے جاری ہوتی ہے، جس مصطفیٰ کے فرمان سن کر نمازیں پڑھتے ہو، جس کے فرمان سن کر صدقے دیتے ہو، جس کے فرمان سن کر روزے رکھتے اور حج کر کے آتے ہو، اور جس کے فرمان سن کر اللہ کو ایک مانتے ہو، اسی مصطفیٰ نے ہی حسین کی بھی عظمت بیان کی ہے، اسی کے فرمان سے ان کی عظمت ثابت ہوتی ہے۔ سگی بہن جا کے کھڑی ہو کے عرض کرتی ہے حسین لگتا ہے آج آپ کی آخری رات ہے کربلا کے میدان میں۔ حضرت سیدہ زینب نے جب اس طرح کے کلمات بولے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں چپ کروا دیا۔ فرمایا خبردار ہو جو زینب، میں نہیں چاہتا کہ کل کو جو امتحان آپ کا شروع ہونے والا ہے آپ آج ہی بے صبری ہو جاؤ۔ مورخین نے لفظ لکھے ہیں، سیدنا امام حسین نے فرمایا میری ہمشیرہ کل کو جو ہونے والا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، خبردار جب یہ حالت اہل بیت رسول پر گزر جائے خبردار ہو جانا، اپنے کپڑے نہ پھاڑنا، اپنے منہ پر تماچے نہ مارنا، میری میت کے اوپر کھڑے ہو کے نوحہ نہ کرنا۔ اہل بیت کا کام اللہ کی رضا میں صابر رہنا ہے۔ اہل بیت رسول میں سے کسی نے حسین کا ماتم نہیں کیا، اہل بیت رسول میں سے کسی نے نوحہ خانی نہیں کی حسین کی باڈی پہ کھڑے ہو کے، اہل بیت رسول میں سے کسی نے گریہ نہیں وہاں پہ کھڑے ہو کے کیا۔ ایک رات پہلے امام اپنی ہمشیرہ کو سمجھا رہے ہیں، نہیں سنو میرا باپ مجھ سے بڑا افضل تھا، یہ امام پاک کے الفاظ ہیں، میری ماں مجھ سے بڑی افضل تھی، میرے نانا ساری کائنات سے افضل تھے، میری بہن اگر وہ سارے چلے گئے تو تیرا بھائی بھی اس دنیا سے چلا جائے گا، مگر جب میں چلا جاؤں خبردار کپڑے نہ پھاڑنا، نوحہ نہ کرنا، گریبان نہ پھاڑ لینا، میری باڈی پر کھڑے ہو کے تو بے صبری کا کوئی مظاہرہ نہ کرنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلاسا دیا۔ رات کا ایک حصہ گزرا، آپ نے رفقا کو جمع کر لیا، اپنے اراکین کو، اپنے جو ممبرز تھے آپ کے ساتھ چلے ان کو جمع کیا۔ فرمایا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، ان کو جو مطالبہ ہے وہ میرے ساتھ ہے، ان کا جو خراب ہے وہ میرے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ ان کا کوئی جھگڑا نہیں، جاؤ رات کی تاریکی میں واپس چلے جاؤ، کوئی شخص تمہاری جان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت امام حسین کے رفقا میں سے ایک ایک کر کے کئی رفقا نے عرض کی حضور ہمیں تو جسم مل جائے اور وہ اللہ کی رضا کی خاطر آپ کے ساتھ قربان ہو جائے، پھر زندگی ملے، پھر جسم ملے، پھر قربان ہو جائے، پھر زندگی ملے، پھر جسم ملے، قربان ہو جائے۔ عرض کرتے ہیں حضور 1000 مرتبہ بھی آپ کی خاطر جان قربان کرنی پڑے، جان قربان کر دیں گے، آپ کا ساتھ چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ ایک آپ کے رفقا میں سے اٹھے، انہوں نے عرض کی حضور آپ کہتے ہیں چلے جائیں، ہم کس طرح چلے جائیں گے؟ چلے تو جائیں گے مگر جب قبر میں جائیں گے تو مصطفیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ جب آپ کے نواسے پر مشکل کا وقت آئے تو ہم اپنی بیویوں، بیٹیوں، بہنوں کے پاس چلے گئے؟ فرمایا نہیں حضور ایسا نہیں ہو سکتا، ہم آپ کے ساتھ کٹ تو جائیں گے مگر نسل رسول کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ جب تک میدان کربلا کے اندر
سیدنا امام حسین کا ایک ساتھی بھی زندہ رہا ہے، حسین کے اہل بیت میں سے کسی کی شہادت نہیں ہوئی، سارے ساتھیوں نے باری باری جانیں قربان کی ہیں، حتیٰ کہ سارے ساتھی جب اللہ کریم کی بارگاہ میں شہادت کا رتبہ پا چکے تو سیدنا امام حسین کے اپنے اہل بیت رسول میں سے سب سے پہلے جس کی قربانی ہوئی وہ سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کی قربانی ہوئی جو شبیہ رسول تھے، جو شبیہ رسول تھے، جن کی مبارک شکل کو دیکھ کر لوگوں کو مصطفیٰ یاد آ جاتے تھے۔ میں تو کبھی پڑھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں، یار اگر کسی بندے کا باپ دادا فوت ہو جائے نا تو بعد میں اس کے ہاں پوتا یا نواسا پیدا ہو تو لوگ کہتے ہیں نہیں ایدی شکل ابے راں دے نال ملدی ہے، بہت خوبصورت ہے، جس کو دیکھ کر مرحوم بھائی یاد آ جائیں، جس کو دیکھ کر مرحوم باپ اور دادا اور نانا یاد آ جائے، لوگ اس بیٹے سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اس بیٹی سے زیادہ پیار، نہیں بھائی اس کی شکل ہمارے فلاں آبا میں سے ملتی ہے۔ حیرانی ہے مجھے ان کے کلمے پڑھنے پہ کہ سارا مدینہ مکہ و عرب اور عجم جانتا تھا کہ علی اکبر شبیہ رسول ہے، علی اکبر کی مصطفیٰ سے شکل ملتی ہے، علی اکبر تو حضور کا شبیہ ہے، ان کی زلفیں دیکھ کر زلف رسول یاد آتی ہے، ان کا چہرہ اقدس دیکھ کر چہرہ والضحیٰ یاد آتا ہے، ان کی چال ڈال دیکھ کر مصطفیٰ کریم یاد آتے ہیں۔ کیسے امتی تھے کہ جو شبیہ رسول تھا اس کی بھی گردن پر انہوں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کے بیٹے تھے، جوان سال تھے، اور حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی شادی ہونے والی تھی۔ امام قاسم یزیدی خود کہتے ہیں، امام قاسم جب میدان کربلا کے اندر نکل کے آئے تو یزیدی راوی یہ کہتا ہے خدا کی قسم ہم نے یوں دیکھا جیسے بادلوں میں سے چاند باہر نکل آیا ہو، ایسے حسین و جمیل تھے اہل بیت کے شہزادے، نور مصطفیٰ جھلکتا تھا ان کی پیشانیوں میں۔ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا، وہ کہتا ہے کہ جیسے آسمانوں سے بادلوں سے چاند ایک باہر نکل آیا ہو۔ وہ کہتے ہیں اتنا خوبصورت ہے حضرت امام قاسم ابن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے خوبصورت ہے دیکھنے والا بس دیکھتا ہی رہ جاتا تھا، ان کے کپڑے، ان کے لباس، ان کے پاجامے۔ وہ کہتے ہیں اتنا مجھے یاد ہے کہ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شوز پہنے ہوئے تھے سکو، ان میں سے جو لیفٹ والا سکو تھا اس کا ایک تسمہ بھی ٹوٹا ہوا تھا، یوں دیکھتے تھے گڑے ہو کے۔ ظلم کی انتہا یہ تھی کہ دیکھنے جاننے کے باوجود انہوں نے اہل بیت کو تحقیق کر دیا، یہی سب سے بڑا ظلم ہوا کربلا۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر نکلے اور ان کوفی اور یزیدیوں کے مقابلے پر جب آئے، حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے جب سواری سے، تو آپ نے آواز یا اماں ہو، اے چچا جان میری ہیلپ کو آئیے گا، میری ہیلپ کو آئیے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دوڑ کے پہنچے، حضرت امام قاسم کے کچھ سانس باقی تھے، آپ نے زمین سے اٹھا کے کربلا کے میدان میں حسین نے گود میں لٹا لیا، بالوں سے کربلا کی ریت صاف کی۔ امام قاسم کو حضرت امام حسین فرمایا میرے بھتیجے تو مجھے بیٹوں جیسا ہے، مگر افسوس تیرے پکارنے پر حسین آج تیری کوئی ہیلپ بھی نہیں کر سکتا۔ ان ظالموں نے، سیدنا حر نے جب توبہ کی کربلا کے میدان میں، حسین کے سامنے آ کے توبہ کی، حر وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے کافر حسین کو روک لیا تھا، آگے پیچھے جانے نہ دیا۔ کربلا کے میدان میں آپ کی خطبات سے صرف ایک شخص کی توبہ قبول ہو سکی، واپس آیا حسین کی بارگاہ میں توبہ کی، آپ نے توبہ قبول فرما لی۔ اس عالم میں بھی سید کی سخاوت کا یہ عالم تھا، توبہ قبول فرما لی، فرمایا تو جنتیوں میں شامل ہو چکا۔ جب توبہ قبول کی، حر واپس جاتے ہیں، واپس جا کر پھر کوفیوں کو، یزیدیوں کو کہتے ہیں یزیدیوں مجھے اس بات کی خبر نہ تھی کہ تم حسین کا کوئی ایک مطالبہ بھی نہ مانو گے، اور اس بات کی خبر نہ تھی یہ سامنے فرات کا دریا ہے، دریائے فرات ہے، اس سے چرند بھی پیتے ہیں، درند بھی پیتے ہیں، کتے بھی پیتے ہیں۔ حر کے یہ الفاظ ہیں، اس سے بھیڑیے بھی آ کے پانی پیتے ہیں، اس سے یہودی بھی پی رہے ہیں، عیسائی بھی پی رہے ہیں۔ ظالموں اگر اس سے پانی نہیں پی سکتا تو نواسہ رسول نہیں پی سکتا؟ اتنا ظلم بھی کوئی بندہ کرتا ہے؟ اس سے پانی اگر نہیں کسی کو ملا تو حسین کو نہیں ملا، اس سے اگر پانی کسی کو نہیں مل سکا تو زہرا کی اولاد کو نہیں ملا، جو قیامت والے دن حوض کوثر سے امت کو سیراب کرنے والے ہیں۔
اور فرماتے اتنا ظلم میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ ایسے ظالم ہو جاؤ گے کہ حسین کا 6 ماہ کا علی اصغر اپنے خیموں کے اندر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے چیخ و پکار کر رہا ہے۔ حق کا ساتھ دینا اتنا آسان لگتا ہے آپ کو؟ کیسی عظیم مثال امام حسین نے پیدا کی۔ 7 محرم کو آج کے دن یہاں پر پانی بند ہو گیا تھا، خیموں کے اندر جو مشکیزوں میں رس تھی وہ ختم ہو گئی تھی، اور حسین کی عظمت کا عالم یہ تھا جب یزیدی فوج آئی پہلی مرتبہ گھیرا ڈالنے کے لیے، پہلی مرتبہ، یہ 2 محرم سے بھی پہلے کی بات ہے، جب آئی گھیرا ڈالنے کے لیے تو وہ خود فوجی کہتا ہے یزید کی فوج کا، وہ کہتا ہے میں اپنے لشکر سے پیچھے رہ گیا تھا، اور میں جب آیا حسین کے پاس دوپہر کا وقت تھا اپنے لشکر میں شامل ہونے کے لیے، وہ خود کہتا ہے جب میں آیا میری سواری نڈال تھی، میں بھی نڈال تھا، آئے تھے گھیرا ڈالنے کے لیے امام پاک کو، اور اس دن امام پاک کے خیموں میں پانی کی فراوانی تھی، وہ گھیرا ڈالنے کے لیے، محاصرہ کرنے کے لیے ان کے پاس پانی نہ تھا۔ جب آئے تو امام حسین نے فرمایا اس کے گھوڑے کو بھی پانی پلاؤ، اس کو بھی پانی پلاؤ۔ مخالف ہے، تلوار لے کر مخالف لشکر میں شامل ہے، بعد نواسہ رسول تیری عظمتوں پر قربان جائیں۔ جس دن حسین کے پاس پانی تھا حسین مخالفوں کو بھی پلاتا رہا ہے، فرمایا جو اس کو پانی دو۔ وہ لشکری خود کہتا ہے کہ میں سفر سے اتنا نڈال تھا، مشکیزہ میرے پاس آیا تو میں پانی پینے لگا تو مجھ سے پانی پیا نہ گیا۔ فرماتے حسین پاک نے پیچھے سے دیکھا، آواز ہی فرمایا مشکیزہ اپنے اوپر انڈیل ہی لو۔ آپ سمجھے، مشکیزے کو ہی اپنے اوپر سارے ہی انڈیل لو، تھوڑا کیا پیو گے، تم سے پینے بھی نہیں ہو رہا۔ وہ کہتے ہیں میں مشکیزے کو جس میں پانی تھا، مشک جو تھی اس کو بھی نہ الٹ سکا، اتنی نکاحت اور کمزوری تھی۔ فرماتے حسین اپنے خیمے سے چل کے آئے، میرے آقا حسین نے خود مشکیزہ پکڑا، فرمایا ہاتھ یوں کرو میں پانی ڈالتا ہوں، بے شک مخالف ہو چاہو تم پانی تو پی لو۔ یہ حوصلہ اہل بیت رسول کا ہے۔ وہ کہتے ہیں حسین نے خود مجھے پانی پلایا آ کے۔ حیرت ہے حسین کے پاس جب پانی تھا تو اس کی مہربانیوں کا تو یہ عالم تھا، اس نے تو تلواریں لے کے آنے والے بھی پیاسے نہیں رکھے، فرمایا جو پیو نبی کا شہزادہ ہوں، کیا یاد کرو گے، پیاسا نہیں دیکھ سکتا کسی کو۔ اور جب حسین پاک کی باری آئی، 7 محرم کو امام پاک پر پانی بند کر دیا گیا۔ جو بندہ ووکسن ہوتا ہے نا، ووکسن، وہ تو تھوڑی دیر برداشت کر گیا۔ ذرا سچ ایمانداری سے ذہن میں لائیے تصور کہ جب 6 سال کی ننھی سکینہ تڑپتی ہوگی پانی کے بغیر تو حسین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ کیا 6 سال کا بچہ روتا نہیں ہے پانی نہ ملے 2-3 گھنٹے؟ کیا روتا نہیں ہے وہ بچہ؟ جب حسین کے خاندان کے چھوٹے 6 ماہ کے علی اصغر نے جب ایڑیاں رگڑی ہوں گی کربلا کی ریت پر تو حسین کے دل پہ کیا بیتی ہوگی؟ اہل بیت رسول کے پانی بند کر دیے گئے اور وہ پیاسے شہید کر دیے گئے، کھانے کے بغیر پینے کے بغیر 3 دن تک پیاس سیدہ سکینہ نے کربلا کے میدان میں برداشت کی، امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت کی۔ اور جب آخری دن 10 محرم کو امام پاک حضرت علی اصغر کو گود میں لے کے کھلا رہے ہیں کربلا کے میدان میں، اس وقت اس سے مان تھوڑی دیر پہلے سارے لوگ شہید ہو چکے۔ اہل بیت میں جو آخری شہادت امام پاک سے پہلے ہوئی وہ حضرت علی اصغر کی ہے، سارے لوگ شہید ہو چکے تھے۔ اون محمد آپ کے جوان سال بھانجے تھے وہ شہید ہو گئے، امام قاسم جوان سال بھتیجے تھے وہ شہید ہو گئے، اور سیدنا عباس علمدار کے بازو تو بار بار قلم کر دیے گئے، وہ سامنے پڑے تھے حسین کے۔ ایک یزیدی آیا پیچھے لشکر سے آپ کے سر پر تلوار ماری، حسین پاک کے سر سے تھوڑا سا خون نکلا، آپ نے وہ جو ٹوپی مبارک پہنی ہوئی تھی اس کو اتار دیا، وہ خون سے رنگین ہو گئی۔ خیمے میں گئے کہ حسین کا سر اتنی دیر کے لیے بھی ننگا کیوں رہے؟ امام حسین خیمے سے اپنی جو ہے وہ ایک اور ٹوپی لینے کے لیے جب کیپ لینے کے لیے گئے تو آگے سیدنا امام علی اصغر تھے۔ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خدا جانے کیا خیال آیا ہوگا، آپ نے ان کو اٹھایا، اٹھا کے لے کر خیموں سے باہر آ گئے اور حضرت امام علی اصغر کو لوری دینی شروع کر دی۔ آخری شہادت جو امام علی اصغر کی ہوئی تو سیدنا امام علی اصغر کو جب حسین کی ہاتھوں پہ دیکھا لوگوں نے تو عمر بن سعد کی آواز آئی، شمر کی آواز آئی، وہ سارے امیر پکار اٹھے، لوگوں حسین کا یہ 6 ماہ کا بیٹا بھی زندہ واپس نہ جانے پائے، اس کو بھی مار دو۔
امام پاک حضرت علی اصغر کو کھلا رہے ہیں اپنی گود کے اندر کہ گود میں کھلاتے کھلاتے یزیدی لشکر کا تیر چلا، اور اتنا مشاق ظالم تھا کوئی، وہ دائم نے بڑا خوب لکھا ہے، جاؤ ظالمہ ہرملا بےایمانہ، مار دیتا ہی تیر صغیر تائیں، روندہ خیمیاں ول حسین ٹریا، نالے حلق دی کھچ دے تیر تائیں۔ اتنا نرم و نازک گلا تھا نا حضرت امام علی اصغر کا کہ تیر لگا حضرت امام علی اصغر کے گلے میں، گلے سے لگ کے حضرت امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا تھا جا کے، اور حسین نے اس عالم میں بھی اللہ کی رضا کو نہیں چھوڑا، اللہ کی رضا کو نہیں چھوڑا۔ ہمیں تو دنیا کی کوئی تکلیف آئی بھی نہیں، ساری زندگی کچھ ہوا بھی نہیں، ہم پتہ نہیں کس بات پہ اللہ کی رضا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حسین نے اس عالم میں امام علی اصغر کے، یار کتنا مشکل کام ہے، سگی اولاد ہاتھ میں ہو، تیر گردن پہ لگاؤ، حسین نے ان کی گردن سے تیر کو باہر نکالا، خون کا ایک فوارہ نکلا، حضرت امام علی اصغر اسی وقت شہید ہو گئے، امام حسین کے ہاتھوں میں شہید ہو گئے۔ اس عالم میں دین کی پاسبانی کرتے رہنا اور اس عالم میں اپنے درست موقف پہ ڈٹے رہنا، یہ حسینیت ہے۔ دنیا کا جبر دیکھ کر، دنیا کی تکلیفیں دیکھ کر دین کو چھوڑ بیٹھنا، میڈیا کی سٹیٹمنٹیں چھوڑ کر اپنی شکلوں کو تبدیل کر بیٹھنا، دین سے دور ہو جانا، دنیا کی چھوٹی چھوٹی، یہ تو آزمائش کا لفظ ہی پورا نہیں آتا جو ہمارے ساتھ ہو رہی، یہ کیسی آزمائشیں ہیں، یہ تو ہم نے بنا رکھیں کہ یہ آزمائشیں ہیں۔ آزمائش وہ تھی جو کربلا کے میدان میں حسین کی گئی، آزمائش وہ تھی جو اہل بیت رسول نے کربلا کے میدان میں برداشت کر لی، مگر دین کے معاملے میں جس موقف کو درست سمجھا اس سے ہٹے نہیں ہے، سارا کچھ قربان کر دیا، سارا کچھ قربان کر دیا۔ آج ہماری حالت کیا ہو چکی؟ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم وہ حسین جو اس مقام کے حامل تھے کہ دھڑ آپ کا، جسم پاک آپ کا کربلا کے میدان میں تھا، حسین وہ پہلے شہید ہیں عرب و عجم کی دنیا میں جن کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا کہ حسین پہلے شہید ہیں جن کا سر نیزے پہ چڑھا کے شہروں میں پھرایا گیا تھا، پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا، سر کو نیزے پہ چڑھا لیا گیا۔ حسین پاک کا جسم کربلا کے میدان میں ہے، کبھی سر کو گھما کے کوفے لے جاتے ہیں ظالم، کبھی سر کو، کہاں کوفہ ہے، کہاں سیریا شام ہے اور دمشق ہے، کہاں کوفہ سے چلتے ہیں، ساری اسٹیٹ میں پھراتے پھراتے جو ہم وہ دمشق لے آتے ہیں حسین کے سر کو، کبھی کہیں ساری جگہوں میں جہاں سے حسین پاک کا سر گزرتا ہے، دھڑ کربلا کے میدان میں سر پاک یزیدیوں کے ہاتھ میں، حسین کا سر جہاں پہ جاتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوا گزرتا ہے۔ یہ کرامت آپ کی متعدد بار ظاہر ہوئی سر مبارک کو دفن کرنے سے پہلے۔ ایک مقام پر ایک قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اللہ کریم فرماتے ہیں اصحاب کہف کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ وہ تلاوت کرنے، سر حسین پاس سے گزرا، یزیدی نے اٹھایا ہوا، حسین اس کو جواب دے رہے ہیں، فرمایا ان قتلی و حملی اعجب منہ، فرمایا اصحاب کہف کا واقعہ بڑا عجیب صحیح، مگر سنو حسین کا نیزے پہ سر کا اٹھایا جانا اس سے زیادہ عجیب تر واقعہ ہے۔ ان کے جسم تو سلامت تھے 309 سال، تو اٹھ کے بعد میں اللہ کی کبریائی بیان کی، فرمایا دیکھتے نہیں حسین کا دڑ کربلا کے میدان میں ہے، سر دمشق میں تمہارے پاس سے گزر کے اللہ کی کبریائی کی باتیں کر رہا ہے۔ فرمایا بے شک حسین کا قتل اور اس کا نیزے پہ اٹھایا جانا اصحاب کہف کے واقعہ سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ وہ قوم جو حسین کے نام پہ جمع ہونے والی ہے، اب جو حسین کے گستاخ ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو حسین کے نام پہ صدقہ و خیرات کرنے والی ہے، جو حسین کے نام پہ جلسے اور اجتماع کرنے والی ہے، جو حسین کے نام کا فیض لینے والی ہے، میرا اس قوم سے بس ایک ہی فکری سوال ہے کہ حسین تو نیزے پر چڑھ کے بھی قرآن سنانے والا ہو اور قوم نازا قرآن بھی نہ پڑھ سکے، یہ کیسی حسینیت ہے؟ یہ کیسی حسینیت ہے؟ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جو سر کٹایا تو سجدے میں کٹا دیا، اس عالم میں بولو سجدے میں کٹا دیا،
اور قوم اور ختم پڑھانے والے لوگ اگر نمازی بھی نہ بن سکے تو یہ کیسی حسینیت ہو گئی؟ یہ کیسی حسینیت ہے؟ کیا امام پاک کا حق اس سے پورا ہو جاتا ہے کہ لوگ آئیں ختم پڑھیں اور خود ہی لنگر کھا کے گھروں کو چلے جائیں تو حسین کا حق پورا ہو گیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس کا سر نیزے پہ قرآن پڑھے اس کو ماننے والے اوپر سے دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکے تو کیا بات ہوئی؟ جو سر کو سجدے میں کٹا دے اس کے ماننے والے اچھے خاصے صحت مند بھی نماز نہ پڑھیں تو یہ کون سی حسینیت ہوئی؟ حسین کا پیغام قرآن کو تھامنا اور اللہ کے حضور سجدے کرنا ہے۔ اللہ کی عبادت میں غفلت ہو تو حسینیت کا فیض کیسے نصیب ہو؟ قرآن مجید سے محبت میں کمزوری ہو، سارا دن ویب سائٹس پہ بیٹھ کے ہر قسم کی ویب سائٹ پر ڈالنی ہے تاکہ شام کو تبصرہ کرنے چار دوستوں کے اندر بیٹھ کے کہ پاکستان میں ڈرون حملہ کیوں ہوا تھا۔ نہ پڑھنے سے وہ رکے نہ پڑھنے سے رکیں گے۔ اور آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پیغام تھا اس کا عالم یہ ہے کہ میں نے دیکھے 40 سال کے بندے ہمارے پاس مسلمان بھائی ایسے ہیں جن کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، دیکھ ساری عمر جلسے جلوس میں جا کر ملا کہ اگر حسین کا یہ پیغام بھی نہ ملا۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹی اتنی عمر ہوگی، آگے سے صاحبان اولاد ہیں، قرآن مجید دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے ہم لوگ، آگے ترجمہ اس کا سمجھیں گے تو عمل کی طرف راغب ہوں گے نا۔ چھوٹا موٹا گزارے کا دور ختم ہو چکا، سمجھ جاؤ ان باتوں کو۔ وہ دور ختم ہو گئے کہ سال کے بعد پیر صاحب کے عرس پہ جاتے تھے تو وہ نسبت بڑی قائم رہتی تھی، وہ نسبت اب بھی قائم ہوتی ہے، مگر حضور نے ہمارے اندر دو چیزیں چھوڑی ہیں۔ فرمایا ایک اللہ کی کتاب چھوڑے جاتا ہوں، دوسرے اپنی اولاد چھوڑے جاتا ہوں۔ امام حسین کی حسینیت کا درس یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب سے محبت کریں، اللہ کی کتاب سے محبت، یہ درس حسینیت ہے۔ ہم اللہ کی عبادت سے محبت کریں، یہ درس حسینیت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کربلا کے میدان میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، سنو یزیدیو کوفیو، جب سے مجھے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ جھوٹ بولنے سے اللہ ناراض ہو جائے، خدا کی عزت کی قسم حسین نے اس دن سے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ مراد یہ کہ ساری زندگی میری زبان میں کبھی جھوٹ نہیں آیا، کہ جب سے میں نے یہ جانا ہے حسینیت یہ ہے کہ زبان جھوٹ سے پاک ہو جائے، یہ حسینیت ہے۔ حسینیت یہ ہے کہ زبان غیبت اور گلے سے پاک ہو جائے، بدن انسانی عبادت میں لذت پائے، نہ کہ کھیل میں زیادہ لذت پانے لگ جائے، اور قرآن مجید کی تلاوت ہماری زندگی کا شب و روز بن جائے، یہ حسینیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے اور اہل بیت کی محبت میں ہمیں زندہ رکھے، انہی کی محبت میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔